بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا، شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ ستمبر کے مہینے میں طالب علموں کے ساتھ سفر پر مشہد الرضا گئی۔ اکیلے سفر پر جانے سے نہ حمید کو کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی مجھے، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کے دوستوں اور صحبت پر پورا بھروسہ تھا۔ سفر کے دوران جب بھی حرم جاتی تو ہنی مون کے سفر کی یاد آ جاتی تھی۔ وہ دن جن کے آنسو اور مسکراہٹیں ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں محفوظ ہو چکی تھیں، اور حمید کے ساتھ زیارت کی وہ لذت بھی جو دوبارہ کبھی نہ مل سکی۔ پہلی بار زیارت پر گئی تو صحن جامع رضوی سے حمید کو فون کیا۔ ان کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ ہماری گفتگو بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ خدا حافظی کے وقت میں نے کہا، حمید، جمعے کا دن ہے، نماز جمعہ نہیں بھولیے گا، گھر پر نہیں ٹھہریے گا، اس طرح آپ کو ثواب بھی ملے گا اور وقت بھی جلدی گزر جائے گا اور تنہائی آپ کو اذیت نہیں دے گی۔ وہ ہنس دیے اور بولے، یعنی آپ کو کچھ خبر نہیں ہے؟ آپ کی اجازت سے ہم دوستوں کے ساتھ دریا کنارے آئے ہیں، خوب تیراکی کی، نماز بھی پڑھ چکے ہیں اور اب دوپہر کے کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے ٹرین میں سوار کرنے کے بعد دوستوں کے ساتھ شمال کی طرف چلے گئے تھے۔ ایسے ایک روزہ سفر پر حمید بہت جاتے تھے۔ رات کے 8 بجے تک وہ لوگ دریا کنارے تھے۔ پریشانی سے میرا دل منہ کو آ رہا تھا۔ ہر بار فون کر کے کہتی، حمید، دریا خطرناک ہوتا ہے، راستے میں بھی ٹریفک ہوگا، جلدی سے واپس پلٹ جائیں۔ آخری دن الوداعی زیارت کے بعد دوستوں کے ساتھ تبرک لینے بازار گئی۔ میں چاہتی تھی کہ حمید کے لیے ایک اچھا سا تحفہ خریدوں۔ کافی تلاش کے بعد ایک دکان کے اندر نیلے رنگ کی ایک شرٹ پر میری نظر پڑی تو میں نے وہ شرٹ حمید کے لیے خرید لی۔ مشہد سے واپسی پر مجھے لینے آئے۔ ان کی باتوں اور انداز سے سمجھ آ رہا تھا کہ چند دنوں میں انہوں نے مجھے بہت یاد کیا۔ میری حالت بھی حمید سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ گھر پہنچے تو ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے میکرونی بنائے تھے اور ان میں بھنا ہوا گوشت ڈالا تھا۔ حمید بولے، میں چاہتا تھا کہ فرزانہ خانم کے آنے کی خوشی میں کھانا شاندار ہو۔ حمید نے تبرک والی شرٹ کا ڈبہ کھولا اور پہن کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ شرٹ انہیں بہت بڑی تھی۔ میں نے کہا، حمید، آپ کی قسمت میں نہیں ہے، پورا بازار اس شرٹ کے لیے گھومی لیکن یہ سائز آپ کے لیے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا، کیونکہ آپ خرید کر لائی ہیں اس لیے بہت اچھا ہے، کل سے میں یہی پہنوں گا۔ بہت محنت اور کوشش کے بعد حمید وہ شرٹ بدلنے پر راضی ہوئے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب وہ اس شرٹ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ پھر میں نے مالک مکان آغا کشاورز کو تلاش کیا جو ابھی صحن میں تھے، اور انہیں حمید کی ایک پرانی شرٹ کے ساتھ نئی شرٹ دی تاکہ وہ اس کے مطابق ٹھیک کر دیں۔ تھکاوٹ اور سفر سے حال ہی میں واپسی کے باوجود ظہر کے بعد حمید نے گھومنے جانے کا مشورہ دیا تو میں نہ نہیں کہہ سکی۔ چند دنوں کے بعد حمید کے ساتھ گرمیوں کے آخر میں چہل قدمی واقعاً دل نشین تھی۔ ایک طویل شام کہ جس کی ہوا میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی تھی اور موسم خزاں کے آنے کی نوید سنا رہی تھی۔ درختوں کے پتے زرد ہو رہے تھے اور حمید اور میرے قدموں تلے ان پتوں کی آواز بہت اچھی معلوم ہو رہی تھی۔ راستے میں ہم آئس کریم کی دکان پر گئے۔ حمید نے 2 بڑی بڑی آئس کریم خریدیں۔ حقیقت یہ تھی کہ دونوں ہی اپنے لیے منگوائی تھیں، کیونکہ عام طور پر آئس کریم کے 2-3 چمچے کھا کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت کے باعث مزید نہیں کھا پاتی تھی، لیکن اس مرتبہ اچھے موڈ کے باعث میں نے حمید کے ساتھ ساتھ اپنی آئس کریم کھائی۔ 5ویں-6ٹھے چمچے کے بعد حمید کی نگاہیں میری چمچے کا تعاقب کرتیں اور جب میری آئس کریم ختم ہو چکی تو سمجھ گئے کہ ان کا دونوں آئس کریم کھانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ وہ بولے، ساری کی ساری کھا چکی؟ آپ کو کچھ عجیب سا نہیں ہوا؟ یعنی ایک چمچ بھی میرے لیے نہیں بچایا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں عزیزم، لیکن کیا یہ آپ نے میرے لیے ہی نہیں خریدی تھی؟ چند دنوں سے نہیں کھائی تھی، اب جب کہ واپس آئی ہوں تو میرا دل چاہا کہ اب کی بار آخر تک کھاؤں۔ وہ مسکرائے اور اٹھ کر اپنے لیے دوبارہ آئس کریم آرڈر کر دی۔ 2-3 دن بعد جب حمید کی شرٹ صحیح ہو چکی تو خانم کشاورز نے ہمیشہ کی طرح مجھے مامان فرزانہ کہہ کر آواز دی۔ شرٹ دے کر بولی، بیٹی، پچھلے سال ماہ محرم میں ہم نے نظر کا ارادہ کیا تھا۔ آپ لوگوں کو ہمارے صحن میں مسلسل کام کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہوا۔ حاج آغا نے کہا ہے کہ اگر راضی ہوں تو آپ لوگ اوپر والے فلور پر آ جائیں،
اور ہم نیچے حمید کو اس بارے میں بتایا تو وہ اس تبدیلی پر راضی تھے۔ انہوں نے کہا، ایک اعتبار سے ہی ان خدا کے بندوں کی مدد ہوگی۔ روزانہ انہیں اتنی سیڑھیاں اترنی چڑھنی نہیں پڑیں گی، صرف میرے کراٹے کے مقابلے ختم ہو جائیں تاکہ ہم سکون سے شفٹ ہو سکیں۔ حمید ملکی سطح پر منعقد ہونے والے فوجی مقابلوں میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح مصروف رکھا تاکہ ان کی یاد نہ ستائے۔ ہر نماز کے بعد ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتی تھی۔ دل میرے قابو میں نہیں تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے واپس آ جائیں۔ مقابلے کے دن نتیجے کے بارے میں انہوں نے کسی صورت نہ بتایا۔ مغرب کا وقت قریب تھا کہ انہوں نے گھنٹی بجائی۔ خوشی کے مارے جلدی سے انٹرکام کا بٹن دبا کر دروازے پر ان کا انتظار کرنے لگی۔ حمید لنگڑا کر چل رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اوپر والا ہونٹ بھی پھٹا ہوا ہے۔ یہ منظر میرے لیے اس قدر دردناک تھا کہ ان کے انعام اور میڈل کو تو دیکھا ہی نہیں۔ وہ فوجی مقابلوں میں تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ اسی وقت سے میرے اعتراضات شروع ہو گئے۔ آپ کے حریف نے خود پر قابو کیوں نہیں پایا؟ آپ کا ہونٹ کیوں پھٹ گیا ہے؟ یہ کس طرح کے مقابلے ہیں؟ یقیناً ریفری بھی صرف تماشا دیکھ رہا ہوگا۔ حمید نے اپنا انعام مجھے دکھایا اور ہنستے ہوئے بولے، بھائی مقابلہ ہے نا، آپ تو خود بھی جانتی ہیں کہ مقابلوں میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے بھی اپنے مد مقابل کی خوب پٹائی کی، اس کی شرمندگی کا خوب فائدہ اٹھایا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں جانتی تھی کہ یہ سب وہ میرا دل خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا اخلاق مقابلے میں بھی حریف کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ چوٹ کھانے والی پاؤں کی 2 انگلیوں کو میں نے بینڈیج کر دیا، پھٹے ہوئے ہونٹ کو بھی چند بار ڈیٹول سے صاف کیا۔ میں چاہتی تھی کہ حمید کے بھائی کے ہاں بچے کی ولادت سے قبل وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں اور چہرے پر اس چوٹ کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ محرم سے چند دن پہلے نومبر کے شروع میں ہم اوپر والے فلور پر شفٹ ہو گئے۔ میرے لیے اس ماحول سے دل ہٹانا سخت تھا جہاں ہم نے اپنی مشترکہ زندگی شروع کی تھی۔ اس فضا کے کونے کونے میں ہمارے لیے یادیں تھیں۔ گھر چھوٹا ہونے کے باوجود مجھے حمید کے ساتھ گزارے زندگی کے بہترین روز و شب کی یاد دلاتا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی سے سامان سے کارٹن بھر دیے تھے۔ شفٹنگ والے دن یونیورسٹی میں کلاس تھی۔ جب گھر لوٹی تو حمید مالک مکان اور ایک لڑکے کے ساتھ زیادہ تر سامان اٹھا چکے تھے۔ بلڈنگ کے بہت پرانے اور سیڑھیوں کے نہایت نازک اور خطرناک ہونے کے باعث بہت مشکل سے ہمارا سامان اوپر اور مالک مکان کا سامان نیچے لائے تھے۔ حمید ایسے کاموں کو اکیلے انجام دینا پسند کرتے تھے تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ اوپر والا فلور نیچے کی طرح چھوٹا تھا، لیکن ڈرائنگ روم بڑا اور سونے والا کمرہ چھوٹا تھا۔ 12 سیڑھیاں چڑھ کر پہلا فلور آتا تھا اور پھر 3 اور سیڑھیوں کے بعد دوسرا فلور۔ داخلی دروازہ پرانا تھا جس کے درمیان میں نقش و نگار والے شیشے لگے تھے۔ ڈرائنگ روم اور سونے والے کمرے کی زمین سیرامک کی نہیں تھی بلکہ پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ حمید کے ساتھ مل کر ساری دیواروں اور زمین کو جھاڑو دیا، پھر گیلے کپڑے سے صاف کر کے سکھایا۔ کمرہ صاف ہو چکا تو ادھر زمین پر کارٹن لگا دیے، پھر کارپیٹ بچھائے اور سامان رکھا۔ ڈرائنگ روم میں 6 میٹر کے 2 کارپیٹ لگائے، لیکن اس مرتبہ بھی 12 میٹر والا کارپیٹ استعمال میں آنے سے رہ گیا۔ اوپر والے فلور کا کچن چھوٹا تھا، صرف 1-2 کیبنٹ تھے، اسی لیے بہت ساری چیزیں کارٹن سمیت چھت پر رکھ دیں۔ اس فلور کا ڈرائنگ روم بڑا تھا، لہٰذا میرے جہیز کی کھانے اور ٹیلی ویژن رکھنے والی میز ہم اپنے گھر سے لے آئے۔ داخلی دروازے کے بالکل سامنے ایک طاق تھی جس پر حمید کے میری سالگرہ کے موقع پر لائے ہوئے پھول اور آیت اللہ خامنائی کی تصویر رکھ دی۔ سادہ سا گھر تھا لیکن محبت اور خوشیوں سے بھرپور۔ کبھی کبھار سادگی میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے حمید جب بھی نیچے جانا چاہتے تو چند بار یا اللہ کہتے تاکہ اگر نیچے والے دروازے پر کوئی موجود ہو تو انہیں معلوم ہو جائے۔ دروازے کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث بھی لگائی تھی کہ جسے روزانہ صبح گھر سے نکلتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اوپر اور نیچے والے فلور میں ایک مشترکہ چیز بچوں کا وہ شور تھا جو پورا دن گلی سے آتا رہتا تھا۔ ہمارا گھر قزوین کے ایک مصروف محلے میں تھا، یعنی نواب اسٹریٹ پر۔ گلی میں ہر وقت بچوں کا کھیل کود، شیطانی اور لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔
میرے امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ بیٹھ کر کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ شور شرابہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک صفحہ 5 مرتبہ پڑھا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بچوں کی آوازوں سے توجہ ہٹ رہی تھی اور میں کتاب پر توجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کتاب کو بند کیا، خوب روئی اور کہا، یہ جگہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ شادی سے پہلے بھی میں اسی طرح حساس تھی۔ بعض دفعہ میرے امتحان ہوتے اور رات کو مہمان آ جاتے تو اسٹور روم میں جا کر پڑھائی کرتی تھی۔ ایسے موقع پر حمید ایک ثالث کا کردار ادا کرتے اور کہتے، اطمینان رکھیں خانم، بالآخر یہ بچے خوشی خوشی کھیلیں، یہ اچھی بات ہے، یا پھر گھر میں بیمار پڑے ہوں وہ بہتر ہوگا۔ اس طرح جوش و خروش سے بھرپور ہوں، یہ اچھی بات ہے، یا پھر ان کا کمپیوٹر اور موبائل گیمز کھیلنا اچھا ہوگا۔ کل اگر ہمارے بچے بھی کھیلنا چاہیں گے تو کیا یہی بات کہیں گی؟ اپنی باتوں سے وہ مجھے پرسکون کر دیا کرتے۔ آہستہ آہستہ میں سمجھ گئی تھی کہ مطالعے اور پڑھائی کے لیے بہترین وقت آدھی رات کا ہے۔ امتحان کے دنوں میں 12 بجے کے بعد سے میں پڑھائی شروع کرتی، کیونکہ اس وقت گلی سے آنے والے شور شرابے کی کوئی خبر نہ ہوتی تھی۔ اس طرح اپنے پہلے امتحان کے لیے میں 400 صفحات پر مشتمل کتاب کو مکمل کر سکی۔ امتحان کے بعد اس خوشی کے ساتھ گھر روانہ ہوئی کہ میں اکثر سوالات کے صحیح جوابات دے پائی تھی۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ سارے کمرے اور کچن میں دھواں ہی دھواں ہے۔ دل میں سوچا کہ یقیناً حمید نے بخور جلایا ہے، لیکن یہ دھواں اس سے کہیں زیادہ تھا، جو خشک بخور کی وجہ سے ہو۔ کچن میں گئی تو سمجھ آیا کہ حمید نے کوئی گل کھلائے ہیں۔ دیکھا کہ کچن کا کارپیٹ ایک حصہ جل چکا ہے۔ میں نے پوچھا، حمید، یہ سب دھواں کس وجہ سے ہے اور یہ کارپیٹ کیوں جل گیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے بخور جلاؤں، لیکن اچانک سے برتن میرے ہاتھ سے زمین پر گر پڑا اور کارپیٹ کا کونا جل گیا۔ ہماری لڑائی زیادہ تر ہنسی مذاق کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا، آپ نے میرا جہیز خراب کر دیا، اب بالکل ایسے ہی 2 کارپیٹ آپ کو خریدنے ہوں گے۔ کارپیٹ کا جلنا ایک طرف، اگلے 2 دن تک تولیہ لے کر میں اس دھوئیں کو کھڑکی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی رہی۔ جو کوئی بھی گھر آتا اسے محسوس ہوتا کہ جیسے پورے گھر میں آگ لگی ہو۔ محرم کے دنوں میں موسم کی سردی اور شدت کے باوجود ہم اپنے بائک پر امام بارگاہ جایا کرتے۔ تاسوعہ کی رات کو ہوا بہت سرد ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بائک پر ہی روانہ ہوئے۔ حمید نے مذاق میں کہا، ابھی کسی کی لکڑی سے پٹائی کرو بھی تو بھی گھر سے باہر نہیں آئے گا، اور ہم بائک پر امام بارگاہ جا رہے ہیں۔ حمید نے اپنا ہاتھ میرے زانوں پر رکھ دیا اور بولے، فرزانہ، آپ کے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے، غم نہ کریں، میں خود آپ کے لیے گاڑی خرید لوں گا تاکہ آپ کو مزید پریشانی نہ ہو۔ میں نے اپنا ہاتھ حمید کے جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا، انہوں نے بھی اپنا ایک ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سردی کے موسم اور قزوین کی سرد ہوا میں وہ تنہا چیز جو میرے دل کو گرما رہی تھی وہ حمید کے ہمیشہ سے مہربان ہاتھوں کی محبت تھی۔ اس رات بھی باقی راتوں کی طرح انہوں نے بہت ماتم کیا تھا۔ وہ اپنے سینے پر اتنا ماتم کرتے تھے، مجھے محسوس ہوتا کہ ان کے جسم میں اس قدر سینہ زنی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ امام بارگاہ سے باہر آئے تو ان کی آواز رندی ہوئی اور آنکھیں لال تھیں۔ اسی رندی ہوئی آواز سے پہلا جملہ جو انہوں نے کہا، خدا قبول کرے۔ وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ میری آنکھوں میں سیدھا نہ دیکھیں کہ مجھے ان کی آنکھوں کی سرخی کا اندازہ ہو۔ حمید کو زیادہ شور پسند نہیں تھا، لیکن بہت ماتم کرتے تھے۔ زیادہ تر آغا میرزا مطیع کے نوحے پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کے امام بارگاہ میں جوانوں کے لیے نوحہ خوانی سکھانے کی کلاسیں رکھی گئی تو انہوں نے استاد سے سفارش کی تھی کہ ان بچوں کو شور کرنا نہ سکھائیں، بلکہ انہیں مصائب پڑھنا سکھائیں تاکہ مجلس کے دوران لوگ گریہ کرنے لگیں۔ مولا عباس سے منسوب شب حمید کے لیے ایک خاص رات تھی۔ واپسی کے وقت جب ہم بائک پر سوار ہوئے تو حمید بولے، میں چاہتا ہوں کہ مولا عباس کی طرح مدافع حرم بن جاؤں اور میرے ہاتھ اور پاؤں بی بی زینب پر قربان ہو جائیں۔ جب میں نے حمید کی ماتم داری اور ان کے چہرے کی بدلی ہوئی حالت دیکھی تو کہا، حمید کم ماتم کیا کریں، یا کم سے کم آہستہ کیا کریں، ضروری تو نہیں کہ خود کو اتنی تکلیف دیں۔ ان کا جواب میرے لیے دلچسپ تھا۔ وہ بولے، فرزانہ، یہ سینہ اس ماتم داری کی وجہ سے کبھی نہیں جلے گا، اس دنیا میں اور نہ ہی اس دنیا میں۔ ماتم داری کے حوالے سے یہ جملہ انہوں نے بہت بار دہرایا اور میں بعد میں حمید کے اس جملے کے چھپے راز کو سمجھ پائی تھی۔
کچھ وقت گزرنے کے بعد سے مجھے حمید کو میسج کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی لکھائی میں ان کے لیے تحریر کروں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھتی تھی۔ حمید کیونکہ مجھ سے پہلے گھر سے نکلا کرتے اور مجھ سے پہلے واپس آ جایا کرتے تھے، لہٰذا جو بھی کاغذ ملتا اس پر ان کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام لکھ دیتی۔ انہیں بتاتی کہ کس وقت تک میری کلاس ہے، وہ کھانا کس طرح گرم کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنی محبت کا اظہار یا صرف ایک سلام لکھ دیتی۔ روزانہ کچھ نہ کچھ لکھتی اور اسے کہیں سامنے رکھ دیتی یا آئینے پر لگا دیتی۔ انہیں یہ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ کہتے، آپ کی تحریر چاہے جس قدر بھی چھوٹی ہو، میری تمام تر تھکاوٹ دور کر دیتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک دن آپ کو انہی تحریروں کے ساتھ سرپرائز کروں گا۔ ایک کورس میں شرکت کے باعث مجھے ایک دن کے لیے تہران جانا تھا۔ حمید کے دوپہر کے کھانے کے لیے لوبیا پلاؤ بنایا اور پھر کاغذ پر ان کے لیے لکھا، حمید جان سلام، آج سے تہران جا رہی ہوں، مغرب تک واپس آ جاؤں گی، خیال سے کھانا گرم کیجیے گا، میرا بہت سا سلام خود تک پہنچائیے گا۔ اس تحریر کو فریج کے دروازے پر چپکا دیا اور گھر سے نکل پڑی۔ کورس اعلان شدہ وقت سے جلدی ہی ختم ہو گیا۔ تقریباً 6 بجے تھے جب میں گھر کی گلی میں تھی۔ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے اور وہ بزرگ ہمیشہ کی طرح کرسی لگائے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے قریب سے گزرنا چاہتی تھی تو حمید کی بات یاد آئی، سلام کیا اور ان سے خیریت پوچھی۔ سوچا کہ حمید یقیناً اس وقت سو رہے ہوں گے، اس لیے چابی لگا کر اوپر آ گئی۔ دروازہ کھولا تو کسی فیکٹری کی طرح گھر دھواں دھواں تھا جو میرے چہرے پر آ رہا تھا۔ دم گھٹ رہا تھا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خزاں کا موسم ہونے کی وجہ سے اندھیرا بھی جلدی ہو چکا تھا۔ نظر آنے والی واحد چیز کمرے میں روشن ہوا کمپیوٹر تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو حمید کو دیکھا جو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھا تو سر اٹھایا اور پھر انہیں دھوئیں کا احساس ہوا۔ میں نے پوچھا، حمید یہاں کیا ہوا ہے؟ آپ کا ذہن کس طرف مشغول ہے؟ یہ سب دھواں کس لیے؟ کھانا کھایا؟ انہوں نے کہا نہیں، اور پھر اچانک سے یہ کہنے کے بعد بولے، او خدا، کھانا جل گیا، اور پھر کچن کی طرف بھاگے۔ 2:30 بجے گھر واپس پہنچنے کے بعد سے حمید نے چولہا جلا دیا تھا تاکہ کھانا گرم ہو جائے، اور خود کمپیوٹر پر اپنی یونیورسٹی کے پروجیکٹ پر کام کرنے لگے تھے۔ کام میں اس قدر مگن ہو گئے کہ جلے ہوئے چولہے کے بارے میں تو بھول ہی گئے۔ کھانا کوئلے کی طرح ہو گیا۔ ایک طرف پتیلی بھی جل چکی تھی۔ بس قسمت اچھی تھی کہ گھر میں آگ نہیں لگی۔ میں جانتی تھی کہ لوبیا پلاؤ تھا، اسی لیے کھانے کو بھول گئے تھے۔ اگر فسنجان ہوتا تو کھانا گرم ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتے، وہیں چولہے